बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आ, आज की मेरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं इस वीडियो में आप सब लोगों के साथ एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो इसमें कोई वजीफ़ा नहीं है, लेकिन इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है जो मैं आप लोगों को कन्वे करना चाहती हूँ, जो कि मैं काफ़ी दिन से सोच रही हूँ और इसके ऊपर खुद भी गौर कर रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी सारे जितने भी हैं मेरे जितने भी YouTube फ्रेंड्स हैं, आप प्लीज़ इसके ऊपर गौर करें और ज़रूर जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ आप इसको ज़रूर पढ़ें और ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इस चीज़ को करें। तो हम लोग शुरू करते हैं। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा लहू। सॉरी एक ऐसा वर्ड है जो बहुत मुश्किल है कहना। अगर आप सॉरी किसी को कहते हैं तो उसके लिए आपको बहुत बड़ा दिल चाहिए। सबसे पहले तो आप सॉरी उस बंदे को या जिसके साथ भी आपने कोई ज़्यादती की है या कुछ किया है, उसको आप सॉरी उस वक्त कहेंगे जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। अब गलती का एहसास बहुत कम लोगों को होता है। गलती का एहसास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अगर आपको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा तो आप अपने गुनाहों की भी माफ़ी नहीं मांग सकते। जिन लोगों को अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता और वो लोगों से माफ़ी नहीं मांगते हैं अपनी गलतियों की, और माफ़ी अगर मांगते भी हैं तो जैसे कोई मतलब हुआ तो माफ़ी मांग ली लड़ाई ख़त्म करने के लिए, जैसे ही मतलब ख़त्म हुआ तो माफ़ी भी मतलब दोबारा से वही सेम गलती रिपीट करनी शुरू कर दी। तो इस चीज़ को फिर सॉरी नहीं कहा जाता है। इस चीज़ को बस मतलब की खातिर सॉरी बोलना कहा जाता है कि जब आपका मतलब ख़त्म हो गया तो सॉरी भी ख़त्म और फिर से वही गलती रिपीट। तो अगर आप अपनी गलती को मानते हैं, अगर आप अपनी मिस्टेक को समझते हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आपसे कोई गुनाह हो गया, गलती हो गई और आप उस इंसान से जाके माफ़ी मांगते हैं, तो आप दिल से मांगें। और आप दिल से मांगेंगे तो वो आपके चेहरे पे, आपकी बातों से, आपकी हरकतों से, आपके एक्शंस में नज़र आएगा बाकायदा। अगर आप दिल से नहीं मांगेंगे और आप टेम्परेरीली कोई चीज़ ख़त्म, कोई लड़ाई ख़त्म करके अपना कोई मतलब हासिल करने के लिए किसी से माफ़ी मांगेंगे, तो वो भी आपके चेहरे पे और आपके एक्शंस में नज़र आएगा। तो आप कोशिश करें कि अगर आप किसी इंसान से आपका आपने किसी का दिल दुखा दिया है या आप किसी की आपने कोई गलती कर दी है, किसी बड़े छोटे, उम्र का इसमें कोई कैद नहीं है, उम्र की इसमें कोई कैद नहीं है। आप किसी के साथ भी आप किसी का भी दिल दुखा सकते हैं। आपको अपने बच्चों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए अगर आप गलती करते हैं तो इसमें उम्र की कोई कैद नहीं है। लेकिन अगर आपको ये लगे कि आपने किसी का दिल दुखा दिया है और आपको उससे माफ़ी मांगनी है, तो आप प्लीज़ सच्चे दिल से माफ़ी मांगें। माफ़ी का ये है कि अगर आप अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और समझेंगे नहीं, तो फिर आप अपने गुनाहों की माफ़ी कैसे मांगेंगे अल्लाह ताला से? क्योंकि इंसान तो चलो उल्लू बन भी जाएगा आपसे, अगर आप उसको उल्लू बनाने की कोशिश करेंगे कि चलो इसको उल्लू बनाकर माफ़ी मांग लो, तो ठीक है, टेम्परेरीली वो बेचारा उल्लू बन जाएगा। लेकिन आप अल्लाह को कैसे ये यकीन दिलाएंगे कि आपकी नीयत साफ़ है? अल्लाह तो नीयतों से वाकिफ़ है। अल्लाह तो आपके दिल में जो चल रहा है, आपके दिल का सारा हाल अल्लाह ताला जानता है। तो जब तक आप दिल से अपने गुनाह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और उसके लिए इस्तिग़फ़ार नहीं पढ़ेंगे, तो आप अल्लाह के सामने क्या मुँह लेकर जाएँगे? आप अल्लाह के सामने कैसे अपने गुनाहों की माफ़ी माँगेंगे? आपको अपनी गुनाहों की माफ़ी माँगने के लिए दिल से, अंदर से आपको अपनी गलती, गुनाह, आपसे जो भी कुछ हुआ उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहले एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। एक्सेप्टेंस, उसके बाद आप फॉरगिवनेस मांगें। जिस भी इंसान का आपने दिल दुखाया, अल्लाह का दुखाया, इंसान का दुखाया, किसी का भी दुखाया, उसके बाद आप उस चीज़ को रिपीट मत करें। आप एक्सेप्टेंस और उसके बाद फॉरगिवनेस, ये दोनों ही चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हैं। लेकिन अगर आप ये कर जाते हैं लाइफ में, तो फिर आप मतलब आप समझें आप बस सुरखरू हो गए अल्लाह ताला के सामने। क्योंकि अगर आप
انسانوں سے معافی مانگ سکتے ہیں تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی معافی مانگنے کے لائق ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو پھر سمجھ آئے گا کہ آپ نے زندگی میں گناہ کتنے کیے ہیں۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں اللہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کیوں کر رہا ہے، پتہ نہیں ہم نے تو آج تک زندگی میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں، پتہ نہیں آج تک ہم سے تو کبھی کوئی زندگی میں کسی کا دل دکھا ہی نہیں۔ وہ یہ ریئلائز ہی نہیں کر سک رہے ہوتے اندر سے کہ انہوں نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے جا رہے ہیں۔ وہ ان کے اندر ایکسیپٹنس بھی نہیں ہوتی ہے، اور فارگیونیس تو دور کی بات ہے، جب ایکسیپٹنس ہی نہیں ہوگی تو فارگیونیس کہاں سے آئے گی؟ تو میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں، آپ نماز پہ یا جب بھی آپ لوگ ایسے بیٹھتے ہیں، خالی بیٹھتے ہیں، کوئی کام نہیں کر رہے، آپ سوچیں آپ نے بچپن سے لے کے جوانی تک، جوانی سے لے کے بڑھاپے تک، جو بھی آپ کی ایج ہے ڈیپینڈ کرتا ہے اس کے اوپر، آپ نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ اگر آپ نے کوئی کیا ہے، آپ اس کی معافی مانگیں۔ سب سے پہلے آپ اللہ کے سامنے یہ ایڈمٹ کریں، ایڈمٹ کریں کہ میں نے یہ غلطی کی، اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جی کہ میں حقوق اللہ معاف کر دوں گا بٹ حقوق العباد معاف نہیں کروں گا۔ حقوق العباد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا، لوگوں کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا جو ڈیلنگ ہے آپ کی لوگوں کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی جو کریشن ہے، اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں ان کے ساتھ جس طرح کی آپ کی ڈیلنگ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اگر آپ کسی کا دل دکھاتے ہیں بندے کا، انسان کا، وہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے جب تک انسان معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے جو حقوق ہیں وہ میں معاف پھر بھی کر دوں گا، پر جو آپ کسی انسان کا دل دکھائیں گے وہ میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس کے لیے آپ کو، جس انسان کا آپ نے دل دکھایا ہے، آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ معافی مانگنے کی پریکٹس کریں۔ معافی بہت اچھی چیز ہے، آپ کا خود کا دل بھی ہلکا ہو جاتا ہے، آپ اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہو جاتے ہیں، پھر آپ کا مطلب ایک آپ کو سینس آف سیٹسفیکشن فیل ہوتی ہے کہ میں نے معافی مانگ لی۔ ہو سکتا ہے چاہے سامنے والا آپ کو معاف کرے یا نہ کرے، یہ اس کا کام ہے، یہ اس کا ایکشن ہے، آپ کسی اور کی قبر میں نہیں جا سکتے، آپ اپنی قبر میں جائیں گے۔ آپ اپنا کام کریں، آپ اپنا کام کریں، آپ معافی مانگیں، آپ سامنے والے سے ایکسپیکٹ کریں، ہوپ یہ رکھیں کہ سامنے والا مجھے معاف کر دے گا، اور جب آپ یہ ہوپ رکھ کے جائیں گے کہ سامنے والا انشاءاللہ آپ کو معاف کر دے گا، تو ہو سکتا ہے وہ کر بھی دے۔ اب اگر وہ نہیں کرتا فار ایگزامپل، تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ نہیں معاف کیا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں، اب میں پھر سے وہی غلطی ریپیٹ کروں گا جس سے تمہیں تکلیف ہوئی تھی۔ یہ نہیں کرنا آپ نے۔ معافی مانگ لی، اب آپ اس کو چھوڑ دیں، اللہ کے حوالے کر دیں اس کو، انسان کو۔ آپ اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جی میں نے اس سے معافی مانگ لی، آپ نے کہا ہے کہ حقوق اللہ معاف نہیں ہوئیں گے، تو میں اس انسان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں، تو آپ اس انسان کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دیں، پیار ڈال دیں، اس کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دیں، تاکہ جو میں نے معافی مانگی ہے وہ یہ ایکسیپٹ کر لے اور یہ مجھے فرگیو کر دے۔ جو معافی اب میں ان لوگوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ اگر آپ سے معافی مانگ رہے ہیں آپ اس کو معاف بھی کر دیں۔ اچھا، میرے اندر یہ بڑی بری عادت تھی کہ کچھ عرصہ پہلے تک میرے اندر یہ بری عادت تھی، اور میں یہ ایڈمٹ کرتی ہوں اور میں ایکسیپٹ کرتی ہوں، اور میں جن لوگوں جو لوگ بھی میرے سے معافی مانگنے آئے اور میں نے ان کو معاف نہیں کیا، میں ایکچولی ان سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، اور میں ان سے معافی مانگ کے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر میں نے آپ کو آپ کی معافی مانگنے پر معاف نہیں کیا تو آپ پلیز وہ غلطی نہ کریں، اور میں آپ سے معافی مانگتی ہوں کہ میں نے اس وقت آپ کو ایک دم سے معاف نہیں کیا، تو آپ پلیز مجھے معاف کر دیں اس غلطی کے لیے کہ میں نے آپ کو ایک دم سے معاف نہیں کیا۔ جب آپ سے کوئی معافی مانگنے آئے، یہ بات میرے ابو بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں جب کوئی آ جائے اور آپ سے معافی مانگے، آپ اس کو معاف کر دو، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ آپ کا دشمن کیوں نہ ہو، اس کو آپ معاف کر دو۔ جب آپ ایک دفعہ گھر میں لے آؤ کسی کو، پھر معاف کر دو۔ پہلے میں یہ نہیں کرتی تھی، یہ بھی ایکسیپٹنس ہے، پہلے میں یہ نہیں کرتی تھی۔ اب جب سے میں نے درس سننا شروع کیا، قرآن شریف پڑھنا شروع کیا، اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا، تھوڑا سا اسلام کی نالج گین کرنی شروع کی، تو اب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ اگر میرے سے کوئی معافی مانگ رہا ہے تو یہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے میری عزت کتنی بڑھائی ہے کہ وہ انسان آ کر مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، میں اس کو کیوں نہ معاف کروں۔ تو اب اگر مجھ سے کوئی معافی مانگتا ہے تو میں اس کو، ابھی اس کے منہ میں ہوتی ہے معافی تو میں اس کو پہلے ہی معاف کر دیتی ہوں دل سے۔ تو اگر آپ سے کوئی معافی مانگنے آئے تو آپ پلیز اس کو ریجیکٹ مت کریں،
مطلب آپ اس کو شو اوے نہیں کریں، آپ اس کو معاف کر دیں، آپ اس کو معاف کریں، دل سے معاف کریں، اور آپ یہ سوچ کر معاف کریں. مجھے ایکچولی کسی انسان نے میرے سے معافی مانگی تھی اور میں نے اس کو معاف نہیں کیا تھا. تو میں ایک دن جانماز پہ تھی اور میں میری جو پچھلی ویڈیو ایک آیت کریمہ کی نوافل والی ویڈیو جو میں نے بنائی ہوئی ہے، اس میں آیت کریمہ مطلب وہ والے نوافل میں پڑھ رہی تھی اور میں اس میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہی تھی اپنے گناہوں کی. تو میں سجدے میں تھی اور میں آیت کریمہ پڑھ رہی تھی اور میں اللہ سے رو کر معافی مانگ رہی تھی کہ اللہ میرے جتنے بھی گناہ ہوئے بچپن سے لے کے ابھی تک وہ آپ معاف کر دیں. ایک دم میرے دل میں خیال آیا کہ میں اللہ سے اتنی گڑ گڑا کے معافی مانگ رہی ہوں، اب اگر اللہ بھی وہی کرے جو میں نے اس انسان کے ساتھ کیا تھا کہ مجھے معاف نہ کرے اور اللہ کہ جاؤ میں نہیں معاف کرتا، تو میرا کیا حال ہوگا. اب میں کیسے سروائیو کروں گی اگر اللہ مجھے پکڑ لے اور اللہ مجھے معاف نہ کرے اور اللہ مجھے وہ ویسی سزا دے جس طرح میں اس انسان کو دے رہی تھی، یا مطلب میں اس کو سزا اس طرح سے دے رہی تھی کہ میں اس کو معافی نہیں کر رہی تھی اور وہ بیچارہ بار بار مجھ سے معافی مانگ رہا تھا. تو میں نے اس وقت یہ سوچا اور وہ دن بس میرے لیے میں بھی ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ ڈالا کہ دیکھو تم مجھ سے معافی مانگ رہی ہو اور مجھ سے ایکسپیکٹ کر رہی ہو کہ میں معاف کر دوں، تو تم سے بھی تو کوئی معافی مانگنے آیا تھا، تم بھی اس کو معاف کرو. تو میں نے پھر اسی وقت اس انسان کو کال کیا اور میں نے اسی وقت اس کو کہا کہ سب پرانی باتیں بھول جاؤ اور نئے سرے سے ہم لوگ لیٹس اسٹارٹ افریش. تو میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں لائف کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. ابھی ریسنٹلی ہمارے ایک بہت ہی کلوز فیملی فرینڈ ہے میرے پیرنٹس کے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اپنے گراج میں گئے اور ایک لیڈر سے گر کے یا کسی ہائٹ سے گر کے، ابھی ہمیں صحیح ریزن نہیں پتا ان کے وہ کس طرح سے گرے. بہت ینگ تھے، وہ بہت ہی ینگ تھے اور 1 مہینہ پہلے ان کی بیٹی کی شادی ہوئی ہے. تو کل ان کی ڈیتھ ہو گئی. وہ اتنے ینگ انسان تھے، وہ اتنے ہیلدی تھے، مطلب وہ اپنی لائف میں اتنے ہیلدی تھے، نہ کوئی وہ اوبیسٹی میں کوئی تھے، مطلب نہ کوئی وہ موٹے تھے، نہ ان کو کوئی پرابلم تھی، نہ ان کو کوئی کولیسٹرول ایشو تھا، نہ ان کو کوئی ڈائبٹیز ایشو تھا، نہ کوئی بھی ایشو نہیں تھا. بس وہ ایک لیڈر سے گرے، فجر کی نماز پڑھ کے وہ نیچے آئے ہیں اور وہ کچھ نکالنے کے لیے لیڈر پہ چڑھے اور وہ لیڈر سے گرے اور وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو لائف تو یہ ہے، ایک سیکنڈ کا پتہ نہیں ہے کہ آپ اتنے لمبی جو پلاننگ لائف میں کر رہے ہیں کہ میں اس انسان سے یہ پراپرٹی لے لوں گا، تو میں اس انسان سے یہ چھین لوں گا، تو میں ایسے بنا لوں گا، تو میں اتنا بڑا مینشن بنا لوں گا اور میں یہ کر لوں، بزنس بنا لوں گا اور یہ کر لوں گا. آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کے گناہ بخشے اور آپ جو بھی لائف میں پلاننگ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں کہ اللہ میری یہ نیت ہے، میں یہ کرنا چاہتا ہوں. فار ایگزامپل پیرنٹس بچوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ اللہ کے حوالے کر دیں. اللہ خود بخود راستہ بنائے گا، اللہ خود بخود ریسورسز پیدا کرے گا، اللہ خود بخود آپ کے سامنے اگر آپ کی قسمت میں ہے تو راستے کھولتا ہی چلا جائے گا اور آپ وہ کام کر پائیں گے. اب اگر آپ کی قسمت میں ہی نہیں ہے وہ کام، تو نہ اللہ راستے کھولے گا نہ آپ وہ کام کر پائے. ابھی انکل کو دیکھ رہے ہیں، ان کے 3 بچے ماشاءاللہ، اور ان کی تینوں بچوں کی شادیاں کر کے 1 مہینہ پہلے سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کر کے وہ اس دنیا ہی سے چلے گئے. اب پیچھے ان کی مسز ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں. اب وہ ان کی مسز بھی بیچاری وہ بھی پریشان ہے کہ میں کیا کروں گی، یہ ایک دم سے کیسے ہو گیا. وہ فجر کی نماز پڑھ کے نیچے اترے اور وہ گر کے ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ اپنی موت کی طرف جا رہے ہیں. وہ چیز نہیں اتارنے جا رہے اوپر ایٹک سے، وہ موت کی طرف جا رہے ہیں. تو کیا آپ کو پتہ ہے، کیا مجھے پتہ ہے کہ ہم یہ جو ابھی اگلا قدم رکھیں گے اس قدم میں ہم زندہ رہیں گے کہ مر جائیں گے؟ تو یہ جو واقعہ ہمارے ساتھ ہوا نا، ہمارے انکل کی جو ڈیتھ ہوئی ہے، اس میں ہمیں ایک بہت بڑا لیسن ملا ہے ہم سب کو. میں بہت ساری دعائیں پڑھتی تھی، وظیفے پڑھتی تھی دن میں نے سب کچھ پڑھنا چھوڑ دیا ہے اور میں صرف ایک دعا پڑھی ہوں جو میں ابھی آپ کے ویڈیو کے اینڈ میں ڈالوں گی. پلیز یہ دعا پڑھیں، یہ پوری امت کے لیے دعا ہے، استغفار ہے. آپ اپنے لیے جو دعا مانگتے ہیں وہ اگر آپ امت کے لیے مانگیں گے تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی، آپ کی دعا 10 ٹائمز جلدی قبول ہوئے گی اگر آپ لوگوں کے لیے مانگیں گے، اگر آپ اللہ کی کریشن کے لیے مانگیں گے. کریٹر تب خوش ہوتا ہے جب اس کی کریشن کی تعریف کی جائے، جب اس کی کریشن کا بھلا کیا جائے. جس طرح آپ اس کی کریشن ہے ویسے ہی دوسری
लोग भी, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हैं, चाहे वो जो भी हैं, ये हम डिसाइड करने वाले कोई नहीं है कि कौन क्या है। अल्लाह पर छोड़ दें। आप अल्लाह की क्रिएशन के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से दुआ करें कि जो ईसाई हैं वो भी मुसलमान हो जाएं, जो हिंदू हैं वो भी मुसलमान हो जाएं। अल्लाह तो एंड में सबको बख्श देना। यही दुआ मांगा करें कि आप अल्लाह, आप अल्लाह हैं, आप तो रहीम हैं, आप तो सबको बख्श सकते हैं, आप तो सबके गुनाह बख्श सकते हैं। आप इंसानों की तरह लोगों से बदला लेने वाले नहीं हैं, आप इंसानों की तरह लोगों का बुरा चाहने वाले नहीं हैं, आप माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करते हैं। आप अल्लाह सबको बख्श दें। तो आप सब के लिए दुआ करें। तो वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वली वालिदैया, अपने वालिदैन, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मैं अपने लिए माफ़ी मांगता हूँ, वली वालिदैया, वालिदैन के लिए माफ़ी मांगता हूँ, वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, जितने भी मोमिन हैं और मतलब मेल और फीमेल जो मोमिन हैं उनके लिए, वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, जितने मुसलमान मर्द और औरत, वल आहियाई वल अमवात, जितने फौत हो गए हैं, जो इस दुनिया से चले गए हैं, और जितने जो ज़िंदा हैं, सब के लिए। इसमें इंसान भी आ जाते हैं, इसमें जिन्नात भी आ जाते हैं, इसमें सारे लोग आ जाते हैं। आप सब के लिए इस्तग़फ़ार पढ़ें। और आप ये दुआ अगर आप नमाज के बाद पढ़ना भूल जाते हैं, वैसे तो ये हकीम तारिक साहब ने जिस तरह से बताया, वो 27 बार हर नमाज के बाद 27 बार उन्होंने कहा ये दुआ पढ़ें, तो जो दुआ मांगेंगे आपकी कबूल होगी, क्योंकि ये इस्तग़फ़ार है, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी है, बल्कि अपने क्या पूरी उम्मत के लिए माफ़ी है। तो अगर आप अपने लिए मांग रहे हैं और आप दूसरों लोगों के लिए भी मांग रहे हैं, तो आप सोचें कि अल्लाह आपके कितनी जल्दी गुनाह बख्शेगा। और जब आपके गुनाह बख्शे जाएंगे, वो जो बैरियर आ जाता है दुआ की कबूलियत के बीच में गुनाहों का, वही हट जाएगा सामने से। तो आप सोचें कि आपकी दुआ किस तरह से परवाज़ करेगी आसमान की तरफ। तो ये दुआ अगर आप पूरा दिन नहीं भी आपको याद रहता, आप प्लीज़ हर नमाज के बाद 27 बार पढ़ें। अपने जितने आपके एंसेस्टर्स इस दुनिया से चले गए हैं, दादा दादी, परदादा परदादी, नाना नानी, जितने भी आपके बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए, उनके लिए माफ़ी मांगें। उनसे कोई गलती हो गई हो, उनको उनसे कोई ऐसा अमल हो गया हो जिसकी वजह से दूसरे लोग उनको कोई बुरा भला बोलते हैं, या कोई बददुआ देते हैं या कुछ करते हैं। आप याद रखें कि बददुआएं भी ताक़ुब करती हैं और दुआएं भी ताक़ुब करती हैं। कुछ लोग बहुत फलते फूलते रहते हैं और उनको वो ऐसे अपेरेंटली कुछ कर नहीं रहे होते, लेकिन वो इतने माशाल्लाह फ्लरिश कर रहे होते हैं और वो नेक भी बहुत होते हैं, अल्लाह की तरफ भी रुझान होता है और सारा कुछ होता है, वो उनको उनकी बुज़ुर्गों की दुआएं लगी हुई होती हैं। तो दुआएं भी ताक़ुब करती हैं और बददुआएं भी ताक़ुब करती हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपने जितने भी एंसेस्टर्स इस दुनिया से चले गए, आपके आबा अजदाद इस दुनिया से चले गए, उनके लिए माफ़ी मांगें। ये दुआ उनके लिए बख्शिश का बहुत बड़ा सामान है, सदका जारिया है एक तरह का। आप उनके लिए ये मांगे। ये जो अंकल की डेथ हुई है, इसने हमें एक तरह से शेक करके रख दिया है कि लाइफ का कुछ पता नहीं है। आप अगला कदम किस जगह में रख रहे हैं आपको पता ही नहीं है। आप अगला कदम हो सकता है अपनी मौत की तरफ खुद बढ़ा रहे हो। तो इस्तग़फ़ार करें, पूरा दिन इस्तग़फ़ार करें, नमाज के बाद इस्तग़फ़ार करें, पूरा दिन इस्तग़फ़ार करते रहें, पूरा दिन आप अस्तग़फ़िरुल्लाह की बस तस्बीह पढ़ते रहें। मैं तो यही करूँगी आज के बाद कि पूरा दिन ही इस्तग़फ़ार पढ़ूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं ये दुआ पढ़ूँ ताकि मैं पूरी उम्मत के लिए इस्तग़फ़ार कर सकूँ। पूरे जितने भी लोग दुनिया में ज़िंदा हैं, जो लोग चले गए हैं, जितने मोमिन हैं, जितने मेल फीमेल मोमिन हैं, जितने मुसलमान फीमेल मेल हैं, मैं सब के लिए दुआ करना चाहती हूँ। मैं सब जिन्नात इंसान सब के लिए, अल्लाह सब के गुनाह बख्शे। अल्लाह हमसे एक एक कदम पर गुनाह होता है, एक एक कदम पर हम लोग गुनाह करते हैं। आप दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाह बख्शे, और हमारे बख्शेगा अल्लाह ताला गुनाह। और हमसे वो किसी के लोगों के मतलब अगर आप जैसे किसी का दिल दुखा दिया, उससे आपने माफ़ी नहीं मांगी और आप दुनिया से चले जाते हैं, वो इंसान अगर आपको बद्दुआ दे देता है, वो बद्दुआ नस्ल दर नस्ल चलेगी, आपकी नस्लों तक जाएगी। आप नहीं चाहते कि आपकी नस्लों तक बद्दुआएं ताक़ुब करें, उनकी ज़िंदगी ख़राब हो, उनकी ज़िंदगी में उनको बीमारियां लगे, उनकी ज़िंदगी में उनको गुर्बत मिले, उनकी ज़िंदगी में आप नहीं चाहते कि आपकी नस्लों के साथ ये। तो अपनी नस्लों के लिए ये एक तरह की आप अपनी नस्लों के लिए एक सामान, बख्शिश का सामान पैदा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। खुद जिसका भी दिल दुखाया है ऐसे ही माफ़ी मांग लें। नहीं भी कुछ किया तो आप माफ़ी मांग लो। हो सकता है आपका कभी दिल दुख गया, उनका दिल दुख गया आपकी किसी छोटी मोटी हरकत की वजह से, माफ़ी मांग लें। माफ़ करता है नहीं करता, दैट इज़ समथिंग दैट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट। आप उससे माफ़ी मांगें,
معاف کر رہا ہے نہیں کر رہا اس کو چھوڑ دیں, آپ معافی مانگیں, ہو سکتا ہے معاف کر دے, ہو سکتا ہے نہ کرے, ہو سکتا ہے آپ اس سے معافی مانگ چکے ہوں, وہ اپیرنٹلی آپ کو معاف نہ کرو, لیکن جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو وہ ہو سکتا ہے پیچھے سے کہے نہیں نہیں یار یہ اچھا بندہ تھا, آیا تھا معافی مانگنے کے لیے, میں ہی بس ایسا تھا کہ میں نے معاف نہیں کیا, چلو میں اب اس کو معاف کرتا. آپ سوچیں کہ اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ پیچھے سے آپ کی تعریف کر رہا ہے اور آپ کو معاف کر رہا ہے, تو آپ کے کتنے درجات بلند ہوئیں گے جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے, اور آپ کو قبر میں کتنا اس کا ثواب ملے گا. اور 3 بندے اگر آپ کی گواہی دے دیں مرنے کے بعد کہ یہ بندہ اچھا تھا, تو اس کو جنت مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے. آگے تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں, لیکن جو پڑھا ہے وہ شیئر کر رہی ہوں آپ سے. تو اگر آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور وہ انسان آپ کو بعد میں بخشتا ہے, تو دیکھیں آپ کے لیے کتنی بڑی چیز ہے کہ وہ آپ کو بخش رہا ہے بعد میں. تو یہ ایکسپیکٹیشن مت رکھیں کہ وہ معاف کر دے گا, بس معافی مانگ لیں. تو ریکویسٹ کرتی ہوں آپ سے کہ یہ استغفار ضرور پڑھیں, اپنے بچوں کو بھی پلیز یہ استغفار ضرور سکھائیں, خود پڑھیں. بچوں کو سکھائیں گے تو وہ آگے سے اپنے بچوں کو سکھائیں گے. خاص طور پہ جو یہ فورن کنٹریز میں رہنے والے پیرنٹس ہیں ان کو کہہ رہی ہوں, اپنے بچوں کو پلیز یہ سب دعائیں سکھائیں, کیونکہ وہ یہاں فورن کنٹریز میں رہتے ہیں, ان کو اتنا اسلامک ماحول نہیں ملتا ہے, تو وہ آپ ہی ہیں, ان کے مسجد بھی آپ ہی ہیں, ان کا ٹیچر بھی آپ ہی ہیں, ان کے اسلامیات کے ٹیچر بھی آپ ہی ہیں, ان کے سب چیزوں کے ٹیچر آپ ہیں. تو آپ ان کو سکھائیں تاکہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں وہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں. تو ریکویسٹ کرتی ہوں پلیز یہ والا جو استغفار ہے جو میں نے آپ کو ابھی دعا بتائی ضرور پڑھیں. ہر نماز کے بعد 27 ٹائم 27 بار, نہیں تو پھر پورا دن آپ کھلا اس کو پڑھ سکتے ہیں. اس میں کوئی قید نہیں ہے, اس میں کوئی سختی نہیں ہے, یہ کوئی سخت جلالی وظیفہ نہیں ہے. یہ ایک چھوٹی سی استغفار کی دعا ہے, یہ آپ پڑھیں گے آپ کی دعائیں بھی قبول ہوں گی, دوسروں کے لیے بھی آپ معافی مانگیں گے. ہو سکتا ہے آپ کی معافی مانگنے سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے گناہ بخشے جائیں, ہو سکتا ہے آپ کی ہر دفعہ آمین بولنے سے کسی اور کی دعا بھی قبول ہو جائے, ہو سکتا ہے کسی اور کو توفیق مل جائے آپ کی ان کے لیے معافی کی دعا مانگنے سے, ہو سکتا ہے ان کو بھی اپنے لیے معافی مانگنے کی توفیق مل جائے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی پلیز اس دعا کو پڑھیے گا. جب بھی یہ دعا پڑھیں پلیز مجھے بھی, میرے بچوں کو, میرے پیرنٹس کو, ہم سب کو, میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور جن انکل کی ڈیتھ ہوئی ہے ان کا نام وسیم اختر ہے, پلیز انہیں بھی اپنی دعاؤں میں بہت اسپیشلی یاد رکھیے گا, اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے گا, اور ان کی فیملی کے لیے اللہ تعالیٰ سے صبر کی دعا کیجیے گا. انشاءاللہ میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی, اس دفعہ جلدی بناؤں گی انشاءاللہ, کوشش کروں گی کہ نیکسٹ ویڈیو میں جلدی لے کر آؤں. تب تک کے لیے پلیز آپ میری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ سب لوگوں کو یہ دعا مل سکے. اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک بھی کر دیجیے گا, اور جنہوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا نوٹیفیکیشنز کے لیے پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں, اور پلیز انکل کو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی. اللہ حافظ.